بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان، اور معذرت چاہوں گی کہ جو خبر ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک دن ہو چکا ہے، مگر کچھ مصروفیات کی بنا پر میں یہ ویلاگ ایک دن تاخیر سے کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں پیش کی معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ ویڈیوز کو پسند کریں تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور رکھیے گا، اور ایک اچھے شہری کے ہونے کی حیثیت سے میری درخواست ہوگی کہ کسی بھی قسم کی الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کیجیے، تاکہ خواتین بھی اگر یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں یا کامنٹ سیکشن میں جاتی ہیں تو ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری تو فیلڈ ایسی ہے، میں آپ آدمیوں جیسی ہو چکی ہوں، تو میں تو گالیاں پڑھ بھی لوں گی، سن بھی لوں گی، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر خواتین بھی آتی ہیں اور ان کا گلہ یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو بھارت کے لوگ ہیں وہ بہت عجیب سی زبان جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ مجھے باقی اپنے سبسکرائبرز کو بہت شکریہ ادا کرنا ہے، پاکستان کی جانب سے، کشمیر سے، اور خاص طور سے جو ویسٹرن کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لوگوں نے بہت چینج کا ایک اس کے اوپر مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی جانب سے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے طور پر سمجھتی ہوں۔ جو لوگ غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی میری کہ تھوڑا گزارا کریں کہ یہاں پہ خواتین کو آنے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ ہم آج کی خبر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھارت جس سپر سونک میزائل کا بہت کریڈٹ لیتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی بلا بنائی ہے روس کی مدد سے، وہ اس مرتبہ ٹیسٹ میں اس کا ٹیسٹ فیل ہوا ہے ٹیسٹ فائر میں، اور اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گی کیونکہ انڈین آڈینس کا یہ گلہ ہوتا ہے، میں آرٹیکلز کا بتا بھی دیتی ہوں، پھر بھی وہ پوچھتے ہیں کامنٹ میں کہ کیا آرٹیکل۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، نیوز 18 چیک کر لیجئے گا۔ برہموس کروز میزل fails to take off during test firing conducted off Odisha coast۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا آرٹیکل، اس میں وہ لکھتے ہیں دی برہموس supersonic cruise missile failed to take off during a test firing which was conducted off the Odisha coast on Monday. The missile fell soon after it took off۔ یہ آپ کا ANI کا جو نیوز سورس ہے وہ اس کے اوپر 18 کے اوپر اس وقت بتا رہا ہے۔ آگے ANI کہتے ہیں the missile has the capability to strike targets up to 450 kilometers۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو ہمارے بابر میزائل حطف 7 بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے جب سے جو میں خیر اس کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس کے اوپر بہت پرابلم شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہلکا سا تذکرہ ضرور کروں گی، اس کی ڈیٹیلز میں ہم پھر کبھی جائیں گے۔ جب سے بیڈو سسٹم کے انسٹال ہونے کی اطلاعات پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعاون اور اشتراک سے آ رہی ہیں، بھارت میں ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس 450 کلومیٹر کی جو ٹارگٹ رینج ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کا ایک اور تجربہ کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی بھارتی میڈیا برہموس کے فیلڈ اٹیمپٹس کو چھپاتا رہا ہے۔ 2009 میں بھی انڈین آرٹیکلز نے خود رپورٹ کیا تھا کہ برہموس ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہوا ہے میزائل کا، مگر دوسرے بھارتی میڈیا نے اور حکومت کی جانب سے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھی میں آپ کو آرٹیکل سے کوٹ کر کے ایک ہسٹری جو ہے اس کی بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آگے چلیں تو کہتے ہیں ANI کوٹ کرتا ہے سورسز کو کہ the missile fell off very shortly after the launch۔ Sources also said that prima facie the missile failed to take off due to glitches with the propulsion system۔ last time 2009 کے اندر جب یہ فیل ہوا تھا تو اس کو سافٹ ویئر گلچ کا نام دیا گیا تھا کہ سافٹ ویئر گلچ کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ بعد میں حکومتی اراکین اس سے بھی مکر گئے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ the exact reasons for the failure would however be ascertained only after examination by scientists from the Defense Research and Development Organization and BrahMos Aerospace Corporation۔ ابھی وہ اس کو ایک فیلئر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایک گلچ کا، پروپلجن سسٹم کی گلچ کا نام دے رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ ابھی اس کو ڈٹرمن کریں گے، جو کہ پچھلی مرتبہ کی طرح ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، کہ جبکہ ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ ہم بابر کروز میزائل کا جب بھی کوئی کسی بھی قسم کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو پورا بھارتی میڈیا اس کے اوپر نظریں جما کر بیٹھا ہوتا ہے، اور پریس ریلیز ISPR جو ایشو کرتی ہے اس کے ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں کچھ مل جائے۔ اور پھر خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بابر کروز میزائل کا ایک نام بن چکا ہے دنیا میں۔ اس کے کمپیریزن کی جانب بھی آئیں گے کیونکہ اکثر ان کا جو سب سونک میزائل ہے نربھے، اس کے ساتھ اور برہموس کے ساتھ اس کا کمپیریزن اکثر کیا جاتا ہے۔
BrahMos cruise missile were earlier used to hit targets below 300 kilometers. यहीं से अंदाजा लगाएं कि इसको अभी तक 300 किलोमीटर्स के टारगेट्स के ऊपर कभी टेस्ट ही नहीं किया गया, और अगर टेस्ट किया जाता था उसमें फेलियर्स आते थे, ग्लिचेस आते थे, जिसको छुपा लिया जाता था, यानी भारतीय आवाम के साथ अच्छा खासा धोखा। यहाँ पर आपको बताने का ये मकसद है कि हुकूमत से सवाल करें, हमारी तरफ भी ऐसी कोई कहानी होगी तो हम जरूर सवाल करेंगे और करते भी हैं, बट दे आर नाउ यूज्ड फॉर हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्गर रेंजेस विद सुपरसोनिक स्पीड्स। अब जब सुपरसोनिक पे इसकी लॉन्गर स्पीड पे इसको ट्राई किया जाता है तो ये गिर जाते हैं टेक ऑफ के बाद ही। अ होस्ट ऑफ अदर वर्जन्स ऑफ द मिसाइल वर अर्लियर डेवलप्ड बाय BrahMos Aerospace as part of joint ventures between the DRDO and Russia's NPO। और यहाँ पे आगे चल के आर्टिकल कहते हैं द BrahMos मिसाइल हैज बीन नेम्ड आफ्टर टू रिवर्स। ये रशिया और भारत के दो बड़े दरियाओं ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा जो रशिया का जहाज है इसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। और आगे आर्टिकल जो है वो तफसीलात एज यूजुअल खा गया है। तो हम दूसरे आर्टिकल में आपको बताते हैं। ANI का दूसरा आर्टिकल जो है वो भी यही लिखता है कि ड्यूरिंग टेस्ट फायरिंग टेक ऑफ के फौरन बाद ही गिर गया। और in a rare instance, the BrahMos supersonic cruise missile failed during a test firing being carried out off the coast of Odisha। और ये ANI का अपना ओरिजिनल आर्टिकल है। The extended range version of the missile was being tested, which is capable of hitting targets up to 450 kilometers। As I told you earlier, हालांकि मैंने ये आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा था, मैंने भी आपके साथ बात करते करते आर्टिकल खोला है ANI का ओरिजिनल। यानी इसकी इसकी रेंज एक्सटेंशन है BrahMos की, वो इस वक्त यकीनी तौर पर मसला दर्दसर बनी हुई है, न सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट का बल्कि क्योंकि इसको रूस के साथ जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, तो रशियन साइंटिस्ट भी इस वक्त जो है इसके साथ ये मुसलसल इसके सारे टेस्ट कर रहे हैं ताकि इसको टेस्ट किया जाए, इस 450 किलोमीटर से इसको बढ़ाया जा सके किसी तरह ऑन सुपरसोनिक रेंज। इसका मतलब है कि इसको अभी तक सिर्फ सब सोनिक रेंज के ऊपर ही आप ट्राई करते रहे। और एक बड़ा इसके ऊपर तशहीर की जाती थी कि ये सबमरीन से भी फायर हो सकता है, ये शिप से भी हो सकता है, ज़मीन से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है। लाइक दे वर ट्राइंग हैव अ रिकॉर्ड। विकीपीडिया पर मेरी नज़र पड़ी तो विकीपीडिया पर इन्होंने ग्लोरिफिकेशन में एक कोई 10-12 सफ़हात का आर्टिकल लिखा हुआ है, क्योंकि वो एडिट तो हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन उसमें हो सकती है, तो कोई वहां पर ये भी लिख सकता है कि अगर इसको इंडिया से फायर किया जाएगा तो ये अमेरिका तक टारगेट कर सकता है, मतलब फॉर इंस्टेंस यानी अगर वो लिखने पर आए तो इतनी बड़ी गप मार सकते हैं। तो मिसाइल फेल ऑफ शॉर्टली, बड़े दुख से ANI लिख रहा है। और जॉइंट टीम ऑफ साइंटिस्ट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और BrahMos एरोस्पेस कॉरपोरेशन जो है वो अब साइंटिस्ट की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है कि वो इसका अंदाज़ा लगाएं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। और वही प्रामा फेसी वो कहते हैं कि लग ये रहा है कि जो है वो प्रोपल्जन सिस्टम के साथ इसका कोई मसला छेड़छाड़ हुई है, उसके बाद ये मसला आया है। ये 300 किलोमीटर्स के टारगेट्स तक को अचीव कर सकता था, बट वुड नाउ बी यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग एट लॉन्गर रेंजेस विद सुपरसोनिक स्पीड, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। Notably, a number of other versions of the supersonic cruise missile were earlier developed by BrahMos Aerospace under joint ventures between the Defense and Research Development Organization और इंडिया का NPO और NPOM ऑफ रशिया। और अब मुझे यकीनी तौर पर लग रहा है कि इन मिसाइल्स के अंदर भी कोई फनी तकनीकी खराबी रही है जिसको भारतीय अवाम से छुपाया जाता है या मीडिया से शेयर नहीं किया जाता। द BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेंज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम, ये फिर वही उनके दरियाओं की तफसील आ जाती है। मतलब खूबसूरती देखें कि अभी अगर ये बाबर क्रूज मिसाइल के साथ कोई इशू होता तो 3 सफ़हात का आर्टिकल होता, मगर भारतीय मीडिया क्योंकि छुप तो सकता नहीं है, उसको एज यूजुअल बड़ी तरीके से गोलमोल कर गया। अब यहाँ पे डॉन का एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा है, बहुत पुराना आर्टिकल है 2016 का, 21 दिसंबर। ये वो वक्त है कि जब चौथा टेस्ट इंडिया का सबसोनिक मिसाइल निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACMs जिसको कहा जाता है और डिजाइन टू कैरी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉर हेड्स फेल्ड ऑन वेंसडे। ये चौथा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कोट कर रहे डॉन, ये चौथा टेस्ट था जो कि निर्भय का फेल हुआ। और ऑल द 4 टेस्ट ऑफ द सबसोनिक मिसाइल with a strike range of 1000 kilometers have failed to achieve the required test पैरामीटर्स। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि निर्भय जिसको बाबर क्रूज मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाता है उसके 4 टेस्ट फेल हुए। ये 2016 की मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद भी जो टेस्ट इसके हुए हैं उसमें फनी और तकनीकी खराबियों का जिक्र होता रहा है।
اور کنونشنل وار ہیڈ لے کے جانا 1000 کلومیٹر تک، یہ اس کا چوتھا ٹیسٹ نربھے کا فیل ہوا ہے. آگے چلیں تو وہ کہتے ہیں the test was an utter failure with the missile veering to the right within 2 minutes of take off. یہ بھی ٹیک آف کے 2 منٹ کے اندر ہی اپنے ٹارگیٹ سے پہلے ہی خطا ہو کے گرا. یہ بھی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے. میزلز فرسٹ ٹیسٹ ان مارچ 2013 had completely failed. اس کا 2013 کا جو ٹیسٹ تھا وہ مکمل فیل ہوا. The second one was dubbed a partial success on October 2014, but the third test in October 2015 also failed miserably. یعنی 13, 14 اور 15 کے ٹیسٹ جو تھے وہ پارشل سکسیس جس میں 14 میں ملی تھی، لیکن 13 اور 15 والے جو تھے وہ مکمل فیلئرز تھے. According to the report, the missile had to be destroyed in mid-air after it deviated from its flight path along the coast in Bay of Bengal soon after launch from the integrated test range at Balasore آف دی اڑیسہ کوسٹ اراؤنڈ نون آن وینسڈے. مجھے تو لگتا ہے یہ اڑیسہ کوسٹ جو ہے یہی ان کے لیے منحوس ثابت ہو رہا ہے، اس کو چینج کر کے دیکھنا چاہیے. The Indian armed forces already have the supersonic BrahMos cruise missile developed with the help of Russia, but they have range of only 290 kilometers with the ability to carry conventional warheads. یہ ایک اور خبر ہے کہ BrahMos جو ہے وہ بھی conventional warhead لے جانے کی حیثیت صرف 290 کلومیٹرز تک رکھتا ہے، یعنی 450 تک اس کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور یہ چلے تھے اس کو 450 سے آگے لے جانے کی. ڈان یہ بھی کہتا ہے کہ انڈین آرم فورسز کے پاس براموس کروز میزل ہے، وہ میں نے آپ سے بھی شیئر کیا. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نربھے اسٹیلتھ میزل in the making for almost a decade now was meant to fulfill the armed forces demand for nuclear tipped land attack cruise missile versatile enough to be fired from land, air and sea. The missile was said to be a counter to Pakistan's Babar LACM. اب نربھے کا کمپیریزن کیا جاتا ہے بابر کے ساتھ، اس کے بعد اب براموس کا کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے بابر کے ساتھ. بابر کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں ایک ان کا میں نے اٹیک کا لفظ یوز کیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اس کے ذریعے جا کے اٹیک کر رہا ہے. بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ پچھلے دنوں پاکستان فورسز نے کیا. سائنٹسٹ کو مبارکباد بھی دی گئی، چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے انہوں نے وٹنس کیا اس کو، اور تمام جو متعلقہ حکام تھے انہوں نے. اب یہ بابر کے مقابلے میں براموس کو اس کی رینج جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے تھے، اور اس میں ان کو خاطر خواہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کروز میزلز such as the Nirbhay are designed to fly at low altitudes virtually hugging the terrain to evade enemy radars and missile defense system, the report said, adding that the Nirbhay, after an initial blast off with a solid propellant booster engine, is supposed to deploy its smallish wings and tail fins in the second stage to fly like an aircraft. The missile, which flies at a speed of 0.6 to 0.7 Mach and carries a 300 kg warhead, is designed to be highly maneuverable with loitering capabilities to first identify and then hit the intended target. اب یہ نربھے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور براموس کے حوالے سے اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ایک شوق کی کیفیت میں ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کر رکھی تھیں کہ براموس جو سپر سونک میزل ہے وہ دنیا کا ریکارڈ قائم کرے گا کہ وہ سب مرین سے، شپ سے، لینڈ سے، ایئر سے، ہر جگہ سے اس کو بڑی کامیابی سے سپر سونک سپیڈ پر لانچ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ 2009 کا ایک میں آپ کے ساتھ آرٹیکل شیئر کرتی ہوں انڈیا ٹوڈے کا، ان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے ابھی بھی، اور اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ the CEO and MD of Indo-Russian joint venture project BrahMos Aerospace says the missile was tested successfully over 20 times until this error occurred. MG Radha Krishna reports. اب وہ کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ 2009 کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، فیبری 9 2009 کا آرٹیکل ہے، یعنی ایک میزل 20 بار ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد ایک اچانک اتنا بڑا اس کے اندر ایرر سامنے آ جاتا ہے، بہت حیرت کی بات ہے. The test failure of BrahMos, India's advanced supersonic cruise missile, on January 21 was due to a software error, said Sivathanu Pillai, CEO and MD, BrahMos Aerospace and Indian-Russian joint venture project. This was the first full test launch at Pokhran field firing range of a more advanced version of world's fastest
surface to surface cruise missile, which was intended to be inducted by Indian Army as precision strike weapon. एक precision strike weapon जो cruise supersonic missile है, और उसका 20 बार तजुर्बा किया गया, फिर वो फेल हो जाता है, और उसको इंडक्ट किया जाने ही लगा था कि उसके अंदर ये फनी खराबी आ जाती है. और हैरत की बात है कि initially the test was claimed to have been a success by the army, which later admitted it was a failure. The Block 2 test was pretend to have more comply and sophisticated target engagement according to Pillai. अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 मरतबा का सक्सेस स्टोरी बताकर किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आज दोबारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक फेलियर साबित हुआ. पहले सॉफ्टवेयर ग्लिच, और आज इसके अंदर फिर से उसकी प्रोपल्जन के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है. बाबर का कंपैरिजन और निर्भय का कंपैरिजन बाबर से और बाबर का ब्रह्मोस से आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. मगर आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ एक और बहुत अहम चीज़ शेयर करूंगी कि बैरक्टर ड्रोन्स जिसकी हमने पिछले दिनों बात की थी, TB2 जो पाकिस्तान तुर्की से लेने जा रहा है, उसकी तरह डाइसेक्शन करेंगे कि वो ड्रोन्स इतने डेडली क्यों हैं, और पाकिस्तान जब ख़रीद रहा है तो उसके असरात क्या होंगे, हमें वो कहाँ काम देगा, हमारे जवानों की जान उससे कैसे बचाई जा सकती है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूंगी कि तमाम तर दिफाई हवाले से वीडियोस शेयर करूं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.